میں نے سب کی سنی اور ہم جس عقیدے پہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی بعثت اور ان کی پہلی بیعت جو انہوں نے لدھیانے میں لی تھی، جس عقیدے پہ اس دن ہمارے آباء و اجداد نے بیعت کی تھی، ہم آج بھی اسی عقیدے پہ قائم ہیں، اور دنیا کے ہر ملک میں اسی عقیدے میں قائم ہیں، انکلوڈنگ پاکستان۔ وہی عقیدہ ہے ہمارا۔ اس عقیدے کو اسی طرح سے اون کرتے ہوئے ہماری نسلوں کو نہ تعلیم کی مار پڑی ہے، نہ صحت کی مار پڑی ہے، نہ سوشل ڈیولپمنٹ کے کسی بھی سیکٹر میں ہمیں آگے فردر پینیٹریٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہمیں کہیں کوئی ایشو پیش نہیں آیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کرتے ہیں نا، سیاست کی بات کرتے ہیں نا بھائی، ہمارا بچہ جس وقت سائیک منتخب کرتا ہے وہ اس وقت سے اس کا الیکٹورل سسٹم میں ان پٹ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ان کی نیٹ پریکٹس وہاں سے کروائی جاتی ہے کہ میں نام پیش کرتا ہوں، آپ تائید کرتے ہیں، جی اچھا جی ہاتھ کھڑا کریں کہ ان کے لیے کتنے ووٹ ہیں۔ پوری دنیا میں اسی طرح سے الیکٹورل سسٹم کا انکار نہیں کر رہے، اوپینین کا انکار نہیں کر رہے، اور جہاں جہاں سیاست آپ کی طرح گندی نہیں ہو چکی اور ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے آپ کی لیڈرشپ وقف نہیں ہوئی وہاں ہم ہر طرح سے ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں، وہ ممبر میں بھی پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں، کیا حصہ رسدی جانا ہے لیکن جائیں گے، کسی چیز کا کوئی وہ نہ قدغن ہے نہ رکاوٹ ہے۔ لیکن ادھر آپ نے ایک انڈر دا کارپیٹ جو چیز گھسائی تھی، اب وہ کھنچ کے باہر آ گئی ہے، اور باہر بہت برے طریقے۔ آپ سارے سٹیک ہولڈرز تھے، آپ کی پارلیمنٹ پہلے سٹیک ہولڈرز تھی، انہوں نے جو اس وقت کے سپیکر اور اس وقت کے ذمہ دار لیڈران تھے، جس میں موجودہ صدر آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری لیول کے سارے بندے اس وقت شامل تھے، انہوں نے پرائیویٹلی مرزا طاہر احمد صاحب جو بعد میں امام جماعت احمدیہ بنے چوتھے، ان سے یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب کوئی امید نہ لگا بیٹھیے گا، فیصلہ سیاسی ہوگا، موقف آپ کا جو ہے وہ درست ہے۔ آپ نے ہر چیز پہ 30-40 سال تک تو وہ پیش نہیں نہ ہوئی، وہ کاروائی نہیں سامنے آنے دی، یعنی 30 سال ہوتے ہیں تو اس کو 40 سال تک کھینچ کے لے گئے، اور جب وہ لولی لنگڑی آئی بھی تو کس نے اس پہ بات کرنی تھی؟ پھر جہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ علامتیں موجود تھیں جن کے بعد فقتبلی کا ارشاد ان پہ پورا آتا تھا سارے احمدیوں کے اوپر، آپ نے جنرل ضیاء الحق نے اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے اور یہ جو اس وقت مختلف شکلیں انکلوڈنگ نون لیگ اور یہ نہال ہاشمی جو آپ کود کے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو مسجد نبوی میں ہوا ہے یہ احمدیوں کا برانڈ ہے، یہ نہال ہاشمی کو احمدیوں کا برانڈ وہاں یاد نہیں آیا، بلکہ وہ تو پروگرام کا اینکر ہے، اس نے اس کو کہا کہ نہیں اس طرح نہ کریں، ادھر کہاں پہ بات، کہاں کا اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ لیکن وہ دانشور کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ وہ جو میں نے شروع میں بات کی ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جن میں ہو نا کہ ذبیحہ کھانا، قبلے کی طرف منہ کرنا، جو آپ کو السلام علیکم کہ اور اس طرح مختلف جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کی بنیاد تو قرآن شریف کے اس ارشاد پہ ہے کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اسی کے تحت آپ نے فرمایا نا فَاكْتُبْ لِي مُسْلِمًا۔ تو حدیث اور قرآن چونکہ آپ کو اجازت نہیں دیتے تھے، تو آپ یعنی ضیاء کے جو باقیات ہیں اس وقت، ان کی جو کنسنٹریٹڈ فارم تھی وہ تو ضیاء الحق تھا، زرداری اور بلاول کی کنسنٹریٹڈ فارم تو بینظیر بھی نہیں، وہ تو بھٹو تھا۔ تو ان ساروں نے پہلے انہوں نے فقتبلی والے حکم کے خلاف آئین میں ترمیم کی، اور مذہبی نہیں سیاسی طور پر بھی خود آئین کا سٹرکچر
یہ گارنٹی کرتا تھا کہ آپ کے بنیادی عقیدے کے انسانی حق کے خلاف کوئی امینڈمنٹ نہیں کی جا سکے گی. آپ نے کی. نہ آپ کے پاس مذہب بچا، نہ آپ کے پاس آئین بچا، نہ آپ ادھر سے سچے تھے، نہ آپ ادھر منہ دکھانے کے قابل ہیں. جھوٹ آپ بولتے رہیں، جتنا مرضی بولتے رہیں، لیکن آپ کی سچویشن تو بہرحال جو ٹیبل پہ پڑے ہوئے حقائق ہیں وہ تو آپ کے یہ ہیں. اس کے بعد آپ نے جب یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لی کہ جن جن علامتوں اور جن جن اوصاف کی موجودگی میں کوئی بندہ فقطبلی کے فولڈ کے اندر آتا ہے، فقطبلی مسلمن کے، ان کے اوپر وہ ساری حرام کر دو. نہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے، جو بدنام زمانہ آرڈیننس. اس کے نتیجے میں بھی فرق کوئی نہ پڑا. ٹھیک ہے، وہ جو ہم پہ گزری والی بات ہے، شب غم اگرچہ طویل تھی، شب غم بھی ہنس کے گزار دی. لیکن اب وہ وقت آیا ہے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز تھے، آپ کی پارلیمنٹ میجر سٹیک ہولڈر تھی، آپ کی عدلیہ میجر سٹیک ہولڈر تھی، کیونکہ جب اس کے خلاف اس پہ بات کی جاتی تھی، جب وہ اپلائی کیا جاتا تھا، جب اپیلیں کی جاتی تھیں، آپ فیصلے محفوظ کیا کرتے تھے. جسٹس مجیب الرحمان صاحب جو اس وقت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہی میں پیش ہوتے تھے، وہ ساری کارروائیاں جو ہیں وہ تو ہم نے ان کی گفتگو جو انہوں نے ہارورڈ میں اور امریکہ کے بڑے لا سکولز میں بھی جا کے کی ہیں، وہ آج بھی اسی طرح اوپن اینڈ شٹ قسم کی باتیں ہیں. شریعت کورٹ میں چیلنج ہوتے رہے ہیں اور وہاں پر سپلٹڈ ڈیسیژن آتے رہے ہیں. جن جسٹسز نے اس پہ سائن نہیں کیے یا وہ موجود نہیں ہیں، یہ ایک ظاہر ایک پوری تاریخی ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ جہاں کتابی شکل میں چھپی ہوئی ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. وکلاء کمیونٹی کو ساری کو پتہ ہے، جو سپریم کورٹ تک پہنچے ہوئے سب کے علم میں ہے. وہ بڑی بڑی جو پیچھے کتابیں ہوتی ہیں ان میں سارا یہ ہے فلاں ورسز فلاں، فلاں ورسز فلاں، ان ورسز میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. تو اس نے اپنا رول پلے کیا. آرمی نے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے، ان کے ہاتھوں یہ گریں لگائی گئی تھیں اور انہوں نے ان کو نہیں کھولا. کس لیے نہیں کھولا؟ کہ جناب اگر حق کی بات ہم نے کر دی، پرویز مشرف کا امریکہ میں بیان ہے، ایک بچی نے سوال اٹھا دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے ہمدردی بھی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے. کون؟ آرمی چیف تھا. کون؟ صدر پاکستان بھی تھا. سارے اختیارات، امریکہ کے ساتھ بھی لوی ڈوی. لیکن اس نے کہا میرے بہت بیسٹ فرینڈ احمدی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو اب نیچے بڑا مشکل ہو گیا. یہ ٹھیک آپ کے لیے مشکل تھا نا، وہ شعر ہی ہے کہ مشکل ہے تو میری ہے، اس کے لیے مشکل کیا. اور جب اذن ادھر سے ہو پھر راہ میں حائل کیا.